اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت مبارکہ ہے اور اس سلسلے کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے خطاب فرمایا، 18ویں آیت ہے۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور مورچوں پر ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جس کام سے روکتے ہیں، مومن اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو صبر سکھایا ہے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں 13 سالہ زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جو تکالیف سے بھرا ہوا نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر جب چڑھ کر مکہ والوں سے خطاب کرتے ہیں تو وہیں سے سنگ باری شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 13 برسوں میں نہ صرف خود بلکہ صحابہ کو بھی صبر کی تلقین فرمائی۔ میرے پیارو، یہ تو عام زندگی میں صبر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم زندگی میں مختلف طرح کی آزمائشوں سے ایمان والوں کو گزارتے ہیں، اور ان تمام آزمائشوں میں ایمان والا جو ہے وہ ہمیشہ صبر سے کام لیتا ہے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی تکالیف سے اپنے آپ کو صبر کا دامن پکڑے ہوئے دکھایا ہے، ایسے ہی سیدنا ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے تمام تکالیف پر صبر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر پر بے شمار انعامات دینے والے ہیں، اس لیے بہت سارے زندگی کے امتحانات میں صبر کا دامن پکڑے رہنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان والوں کو حکم ہے۔ ایک تو یہ صبر، اور دوسرا کہ جب تم میدان جہاد میں نکلو تو اس کے اندر جو تکالیف، جو پریشانیاں تمہیں دیکھنا پڑیں، ان پر بھی صبر کرنا ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے صحابہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جھنڈا تھامے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ رش ان پر تھا۔ ان کا ایک بازو کٹ گیا، پھر بھی جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا، پھر دوسرا بازو، لیکن جھنڈے کو سینے سے لگائے رکھا، نیچے نہیں گرنے دیا، اور میرے پیارو ان کے منہ سے اف تک کی آواز نہیں نکلی۔ میرے پیارو، یہ ہے کہ انسان کے سامنے چاہے جو بھی مشکل حالات آئیں، آپ بدر میں دیکھ لیجئے کہ 313 صحابہ، ان کے پاس بہت کم تعداد میں سواریاں ہیں، بہت کم تعداد میں اسلحہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔
इस मैदान जिहाद में सब्र का मुजाहरा करने वालों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास नुसरत होती है। और तीसरी चीज़ इस आयत मुबारक में फरमाई कि वह राबितु अगले मोर्चों में डटे रहो। मेरे प्यारों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह के रास्ते में इस्लामी सल्तनत का पहरा देने वाला दुनिया व माफिहा से बेहतर है। मेरे प्यारों, जिहाद और अपने मुल्क का दिफा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म है कि उस पर डटे रहो, कभी उसमें कोताही न करो। हर वक्त, हर पल, हर आन मोमिन डटा हुआ है, वो किसी एक लम्हे की भी गफलत बर्दाश्त नहीं करता। और जो शख्स इस काम में हिस्सा लेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बेहतरीन अजर से नवाजेंगे। और फरमाया ये सारे काम किस लिए हैं? तकवा के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इंसान का वो रब्त पैदा हो जाए कि उसके अंदर तकवा आ जाए, और ये तकवा आने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस आयत मुबारक के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन, आमीन, आमीन।